یہ ایک سنجیدہ موضوع ہے اور اسلامی عقائد کے مطابق شیطان کا مقصد انسانوں کو گمراہ کرنا اور جہنم کی طرف لے جانا ہے۔ اس حوالے سے قرآن و حدیث میں بہت سی تعلیمات موجود ہیں جو ہمیں شیطان کے شر سے بچنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتی ہیں۔ شیطان کے حربوں اور اس سے بچنے کے طریقوں کے بارے میں کچھ اہم باتیں درج ذیل ہیں۔ شیطان کے حربے، وسوسے ڈالنا۔ شیطان انسان کے دل میں برے خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ گناہوں کی طرف مائل ہو۔ خواہشات کو بھڑکانا، یہ انسان کی نفسانی خواہشات کو ابھارتا ہے اور اسے دنیاوی لذتوں میں مشغول کر دیتا ہے۔ غفلت پیدا کرنا، شیطان انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے اور اسے دین کے کاموں سے دور رکھتا ہے۔ ناامیدی پھیلانا، یہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے اور اسے گناہوں پر اصرار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اختلاف ڈالنا، شیطان لوگوں کے درمیان جھگڑے اور فتنے پیدا کرتا ہے۔ شیطان سے بچنے کے طریقے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی پناہ مانگنا۔ استعاذہ، قرآن مجید میں حکم ہے کہ جب شیطان کا وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ کا ذکر الذی، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا شیطان کو دور بھگاتا ہے۔ نماز کی پابندی، نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے اور یہ شیطان کے وسوسوں سے بچانے میں مدد کرتی ہے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے اور اس کی تلاوت دل کو سکون بخشتی ہے اور شیطانی اثرات کو زائل کرتی ہے۔ روزہ رکھنا، روزہ نفس کو پاک کرتا ہے اور شیطانی خواہشات پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے۔ اچھی صحبت اختیار کرنا، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتی ہے۔ علم دین حاصل کرنا، دینی علم کی روشنی میں انسان حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے اور شیطان کے فریب سے بچ سکتا ہے۔ توبہ و استغفار، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا شیطان کو مایوس کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں شیطان سے پناہ مانگنے کی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو وہ اللہ کی پناہ مانگے۔ صحیح مسلم۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کے دل میں اپنا ڈیرا جماتا ہے، پس جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ چند اہم باتیں ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں شیطان کے شر سے بچنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ہمیشہ ہدایت اور حفاظت کی دعا کرتے رہیں اور شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار رہیں۔